ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ، اس کا غلام اور کچھ لوگ کشتی پر سوار دریا میں سفر کر رہے تھے۔ غلام نے اس سے پہلے نہ تو دریا میں سفر کیا تھا اور نہ ہی کشتی پر سوار ہوا تھا، اس لیے وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا اور مسلسل چیخو پکار کر رہا تھا۔ بادشاہ کیونکہ نازک طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے بادشاہ کو غلام کے شور نے بہت زیادہ پریشان کر رکھا تھا۔ کشتی میں موجود لوگوں نے کوشش کی کہ غلام کو کسی طرح خاموش کرا دیا جائے، لیکن وہ سب اپنی تدابیر میں مسلسل ناکام ہوئے۔ یہی وقت تھا کہ کشتی میں موجود ایک دانا شخص نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے خاموش کراؤں؟ بادشاہ نے کہا، یقیناً، بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اسے خاموش کرا دیں۔ چنانچہ اس دانا انسان نے لوگوں سے کہا کہ غلام کو دریا میں پھینک دو۔ لوگوں نے اسے حیرانی سے دیکھا، لیکن کیونکہ لوگ اس کی حکمت پر بھروسہ کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے غلام کو دریا میں پھینک دیا۔ غلام نے دریا میں جب 2-4 غوطے کھائے تو اس کی جان کی حفاظت کو خطرہ لاحق ہوا، تو دانا آدمی نے کہا کہ اب اسے نکال لو، اور غلام کو نکال لیا گیا۔ جیسے ہی غلام دریا سے نکل کر کشتی میں داخل ہوا تو وہ خاموشی کے ساتھ سہم کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ نے غلام کی اس حالت کو دیکھا تو اسے دانا کے اس عمل پر تعجب ہونے لگا۔ اس نے حیرانی سے دانا شخص سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا اور تمہارے اس عمل کی حکمت میرے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو دانا شخص نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جب یہ ڈوبنے کے قریب تھا تو اسے دریا کی حقیقت کا اندازہ ہوا۔ اس نے اپنی حفاظت کی قدر کی۔ اب وہ جان چکا ہے کہ کشتی اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ جب وہ خود بے یار و مددگار تھا تب اس نے کشتی کی قدر کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کی حقیقت کو نہ جان لیں، ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سکون کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، لیکن جب ہمیں مشکل حالات کا سامنا ہوتا ہے تب ہمیں اپنی حفاظت، سکون اور نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا، مشکل حالات میں ہی انسان کو اصل نعمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ جب تک ہم کسی چیز کو کھو نہیں دیتے تب تک اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس کہانی کا مقصد ہمیں یہ سکھانا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کی قدر اس وقت تک نہیں کرتے جب تک ہمیں ان کی کمی کا سامنا نہ ہو۔